want something? Take it! That's yours tonight. You want it? You want it? Take it! You want it tonight? Take it! The power of the Holy Ghost! Take it! Oh, take it! Take it! Yes, you can have it! کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کی بات کریں تو جب بھی خدا یسوع مسیح کے شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے تو یسوع مسیح ان کو آخری دنوں کے بارے میں بتاتے تھے، آخری زمانہ کے بارے میں بتاتے تھے، آخری وقتوں کے بارے میں بتاتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب ہم متی کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 24 آیت کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح وہاں پر بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کوئی تم کو گمراہ نہ کر لے، خبردار رہو۔ کیوں گمراہ نہ کر لیں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح جو آنے والے وقتوں کے بارے میں جانتے ہیں، جو کہ خداوند ہے، ان کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور یسوع مسیح کو آنے والے زمانہ کے جو حالات تھے وہ نظر آ چکے تھے کہ کیا ہوگا۔ ایسے لوگ آئیں گے جو مسیحیت کو جو ہے وہ خراب کریں گے، جو مسیحیت کی جو ہے وہ بدنامی کریں گے، اور مسیح کے نام کو جو ہے وہ غلط طور پر پیش کریں گے۔ تو آج ہم اگر دیکھیں تو بہت سارے چرچز میں ایسے کام ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، اور میں ہر چرچ کی بات نہیں کر رہا، ہر کلیسیا کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی کلیسیا میں ایسے کام ہوتے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے اور آپ مجھے بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں خداوند کے کلام کو آپ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ کئی بار میں اپنے میسیجز میں کہتا ہوں کہ میں پاسٹر کو غلط نہیں کہتا، میں خادموں کو برا نہیں کہتا، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، اور وہ جو تعلیم دیتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں، میں نہیں بلکہ کلام ان کے خلاف ہے۔ جو غلط تعلیم دیتے ہیں کلام ان کے خلاف ہے، اور کلام کہتا ہے کہ روحوں کو پرکھو، روحوں کو جانچو کہ کیا وہ خدا کی طرف سے ہیں کہ نہیں ہے، اور ہم کلام کے مطابق جو ان کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں خدا ان کی سچائی کو۔ آج بہت سارے چرچز کے اندر یہ بتایا تو جاتا ہے کہ ہم فضل کے دور میں چل رہے ہیں، ہم پر فضل ہوا ہے۔ خادم جو ہیں وہ فضل پر زور دیتے ہیں کہ فضل فضل فضل، ہم فضل کے دور میں ہیں، اور فضل کے ساتھ ایک اور لفظ بھی آتا ہے جس کا نام ہے سچائی۔ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا جب ایک باب اور اس کی جب ہم 17 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوحنا کہتا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ ہاں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم پر فضل ہوا ہے اور فضل کے دور میں ہم چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو کہ ہے سچائی، اور سچائی کو جاننا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور جب ہم سچائی سے واقف نہیں ہوں گے اور اگر ہم فضل پر زور دیں گے تو سچائی دبائی جائے گی۔ سچائی پر بات اگر نہیں کریں گے تو بہت سارے لوگ جو آج ہیں وہ گمراہ ہوتے جائیں گے، جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا متی 24 باب اس کی 24 آیت میں کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ پہلے ہی یسوع کہہ رہے میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، ایسا سمے آئے گا کہ لوگ تعلیموں کو بگاڑ دیں گے، جھوٹے نبی اور جھوٹے خادم اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے بڑے کام دکھائیں گے کہ چنے ہوئوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ چنے ہوئے کون ہے؟ یہ برگزیدہ کون ہے؟ یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے جو بڑی راست بازی کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے ہمیں خبردار کیا ہے،
اور ہمیں فضل کے ساتھ ساتھ سچائی کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم پلوس کی طرف دیکھتے ہیں تو پلوس نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ کیسے ہم سچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب پلوس جو ہے تموتیوس کو خط لکھتا ہے تو پلوس تموتیوس کو کہتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں پہلا تموتیوس 2 باب اس کی جب ہم 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو پلوس تموتیوس سے کہتا ہے، وہ چاہتا ہے، کون؟ یسوع مسیح، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ تو سنا آپ نے، سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ اگر آپ نے نجات پائی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن نجات پانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے نجات پا لی ہے، ایک بات آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سچائی کو بھی ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اگر سچائی کو آپ چھوڑ کر نجات کی طرف جائیں گے، پلوس بھی تموتیوس کو جو خدمت کر رہا تھا اس کو کہہ رہا تھا کہ نجات تو پائی ہے لیکن سچائی بھی ضروری ہے، سچائی تک بھی پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سچائی ایک ایسی چیز ہے، اگر سچائی سے آپ واقف نہیں ہوں گے تو بہت سارے لوگ آج گمراہ ہوں گے، بہت سارے لوگ۔ اور یسوع مسیح نے کہا اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے کہ اے خداوند میرے تیرے نام سے معجزات نہیں کیے، کہ اب میں نے بدروحوں کو نہیں نکالا؟ تو تب یسوع مسیح صاف کہہ دیں گے کہ میں تم کو کبھی نہیں جانا، میں نے تم کو کبھی نہیں جانا، اے بدکارو چلے جاؤ مجھ سے دور چلے جاؤ۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے، پورا اس ویڈیو کو دیکھیے، پھر بات کرتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو کالا جادو ہے، آپ سنو، اگر اس میٹنگ میں نہ تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ پوئٹر آتما مجھے کہہ رہا ہے کہ تیری ایٹ دا سپورٹ ڈیڈ ہونی تھی، ڈیڈ، تیرا بیٹا اور تو مر جانا تھا، لیکن میں نے جو میرے پوئٹر آتما نے تیرے پر سامر چھوڑا ہے، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، تو فری ہو رہا ہے یسوع مسیح کے نام میں۔ اچھی کو چلا اور آمین کر، ہاللیلویہ۔ اور میں یہاں پر صرف ایک ہی انسان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ورلڈ وائڈ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہر ایک جھوٹے چمتکاری بھوشیہ وکتا اور پریرت کا یہی حال ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ خود تو نرک میں جائیں گے ہی اور اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو لے کر جائیں گے۔ میں آپ کے ساتھ کلام کی کچھ ورسز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم پڑھتے ہیں دوسرا پطرس اور اس کا 2 باب پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے اسے مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اور سنیں اس بات کو، قابل غور آیت ہے، اور بتھیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جس سے راہ حق کی بدنامی ہوگی۔ تیسری آیت، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے، اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ جو یہ کام کرتے ہیں، جو مسیح یسوع کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح یسوع کے پیچھے آؤ، اس کو قبول کرو تو تمہیں گھر ملے گا، تمہیں گاڑی ملے گی، تمہیں دنیا کا سکون ملے گا، دنیا کے اوپر رہتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ مسیح یسوع کو اگر قبول کرو گے تو، مسیح یسوع کو اگر آپ جانو گے، قبول کریں گے تو آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ غلط، یہ تعلیم ہی غلط ہے۔ اور جس کلام کو میں پڑھ رہا ہوں، مجھے کبھی ایسا نہیں ملا کہ یسوع مسیح کے پیچھے چلنے سے دنیا کے اوپر آپ کو سکون ملے گا، اور سکون کی زندگی کا وعدہ ہمیں یہ نہیں دیا گیا، کہیں بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا اگر آپ بائبل پڑھنے والے ہیں تو۔ بلکہ یسوع مسیح نے کہا، اگر تم اس دنیا کے ہوتے تو دنیا تمہیں اپنوں کی طرح پیار کرتی، کیونکہ تم اس دنیا کے نہیں ہو۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے۔ جب ہرے بھرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو تم سوکھوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کریں گے۔ مسیح یسوع نے تو کبھی سکون کی زندگی کا وعدہ ہی نہیں کیا تھا۔ پھر یہ تعلیم کہاں سے آ رہی ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے گناہ۔ جب بھی کوئی بیمار یسوع مسیح کے پاس آتا تو یسوع مسیح جب اس کو اچھا کرتے، جب اس کو چنگا کرتے، شفا دیتے، تو یسوع مسیح ان کو یہ ضرور کہتے تھے کہ پھر گناہ نہ کرنا، پھر گناہ نہ کرنا۔ اور گناہ کے اوپر یسوع مسیح نے بار بار زور دیا ہے کہ دوبارہ گناہ مت کرنا۔ سارا کھیل جو ہے اس گناہ کا ہے، اور گناہ کی وجہ سے ہی ہم باپ سے دور ہو گئے تھے۔ آپ سبھی جانتے ہیں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو وہ بھی خدا سے دور ہو گئے، اور یہاں تک کہ باپ نے اپنے بیٹے سے بھی اپنی آنکھوں کو پھیر لیا اور جدا ہو گیا۔
آپ سبھی جانتے ہیں جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو دنیا کے گناہوں کو جب یسوع مسیح نے اپنے اوپر اٹھا لیا تو یسوع مسیح نے صلیب پر یہ بولا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ دنیا کے گناہ جو تھے وہ بیٹے کے اوپر تھے اور باپ کو بھی بیٹے سے جدا ہونا پڑا، اور بیٹا یہ جدائی برداشت نہ کر سکا کیونکہ جہاں کے گناہ اس کے اوپر تھے، اور آج اس کے لہو کے وسیلہ سے، لہو کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے، اور ہمارا جو رشتہ باپ سے ٹوٹ چکا تھا اس کے بیٹے نے بحال کیا ہے، اور ہماری جو نجات ہے وہ سونے چاندی سے نہیں، وہ قیمتی پتھروں سے نہیں، بلکہ بے عیب برہ سے، اس کے پاک لہو سے ہمارے گناہ آج معاف ہوئے ہیں، اور اس نے ہمارا جو رشتہ ہے باپ کے ساتھ بحال کیا ہے۔ آج سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ گناہ ہی ہے جو آج دنیا کے اوپر ہو رہا ہے، اور آج گناہوں کی وجہ سے ہی جو لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں، اپنی ہلاکت کا باعث خود بن رہے ہیں۔ اور ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، اگر آپ نے معجزات نہیں بھی کیے تو تب بھی آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ بیمار ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو اس کے باوجود بھی آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو پھر بھی آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اور گناہ اتنا خطرناک ہے جس کی وجہ سے ہمیں یسوع مسیح نے بار بار کہا کہ گناہ نہ کرو۔ گناہ ایک ایسی بری چیز ہے، ایسی ایک گندی بیماری ہے جو لگ جائے تو وہ ہمیشہ کی زندگی سے ہمیں جدا کر دیتی ہے، اور ہمیشہ کی آگ میں ہمیں جو ہے وہ لے کر جاتی ہے۔ آج چرچز کے اندر گناہ کی تعلیم کو لانا بہت ضروری ہے، اور لوگوں کو یہ وارننگ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنا من پھرائیں، توبہ کریں، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اور یوحنا خدا کا خادم بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے جھوٹے نبیوں کے بارے میں، جھوٹے خادموں کے بارے میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی جب ہم پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں، تھوڑے نہیں، بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یوحنا آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم خدا کی روح کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ سمپل طریقے سے وہ ہمیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور صاف لفظوں میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خدا کے روح کو اور گمراہی کی روح کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں۔ آپ کی پتنی 5 مہینے 1 ہفتہ گربھوتی۔ یس پاپا، یس پاپا، یس پاپا۔ اسی آیت کی جب ہم پڑھتے ہیں 5 آیت کو، اسی باب کی پہلا یوحنا 4 باب اس کی جب ہم 5 آیت کو پڑھتے ہیں تو یوحنا کہتا ہے وہ دنیا سے ہیں، جھوٹے نبی اور جھوٹے خادم جو ہیں وہ دنیا سے ہیں، اس واسطے دنیا کی سی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ جیسے کہ لوگ آج خادموں کی سنتے ہیں اور بڑی ہی گہرائی کے ساتھ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اور کانوں کی کھجلی والا کلام جو ہے ان کو پسند لگتا ہے، اور لوگ جو ہے ان کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں، کیوں کہ وہ دنیا سے ہیں اور دنیا کی خواہشوں کے پیچھے لوگوں کو لگاتے ہیں کہ تمہیں یہ ملے گا، تمہیں وہ ملے گا، تمہیں ایسا ملے گا، تمہیں ویسا ملے گا، تمہیں پیسہ ملے گا، اور بہت ساری دنیا کی جو بھی خواہشیں ہیں ان کی طرف لوگوں کو لگاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ گمراہی کی روح ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ سچا خادم جو ہوتا ہے وہ آپ کو خدا کے ساتھ جوڑے گا اور گناہ کی آپ کو وارننگ دے گا آپ کو کہ گناہ نہ کرو، اور وہ آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جوڑے گا، جیسے خدا کا خادم پالوس کہتا ہے کہ مسیح یسوع کی طرف آپ تکتے رہو، جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کی طرف تکتے رہو، اور جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس کے بارے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتاتا ہے کہ ہم خدا کی روح کو کیسے جانتے ہیں۔ جب ہم اسی کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا، اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ سمپل اور آسان لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہم خدا کی روح کو کیسے پہچان سکتے ہیں اور گمراہی کی روح کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں۔
اور جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آج آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ کلام کہتا ہے کہ اس جہاں کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کہ یہ دیکھتے نہیں۔ آج آپ کو گمراہی کا پردہ اپنے اوپر سے ہٹانے کی ضرورت ہے، اور سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے، اور سچائی کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور مسیح یسوع کی باتوں کی سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سچائی تک نہیں پہنچیں گے تو آپ گمراہ ہوتے جائیں گے۔ یہ لوگ جو جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے نبی ہیں، جھوٹے خادم ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خدا کے نام کا مذاق بناتے ہیں، جو روح القدس کا مذاق بناتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خدا کے کلام کو سچائی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ خدا ان کو برکت دے، خدا ان کو برکت دے۔ اور جو خدا کے روح القدس کی بدنامی کر رہے ہیں، جو خدا کے نام کو مذاق بنا رہے ہیں، اور جو خدا کے نام کو ہلکے میں لے رہے ہیں، ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ سچائی تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہ خود تو جائیں گے ہی، خود تو جائیں گے اس ہمیشہ کی آگ کے اندر، لیکن یہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کر جائیں گے۔ اسی لیے آج خدا کا کلام آپ سے بات کر رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ گمراہی سے نکل کر سچائی تک پہنچیں اور سچائی کو پہچانیں، سچائی سے واقف ہوں، اور سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ یس، فضل تو ہم پر ہوا ہے، اور ساتھ میں سچائی بھی ہے۔ اگر سچائی تک نہیں پہنچیں گے، سچائی کو نہیں جانیں گے، تو گئی بھینس پانی میں۔ آج آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، اور خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرے۔ اگر آپ نے کیا ہے تو سچائی تک بھی پہنچنا بہت ضروری ہے۔ کلام مقدس کا خود مطالعہ کریں اور خود سیکھیں کہ کلام ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ یس، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی خادم کو نہ سنیں، آپ ہر خادم کو سنیں، لیکن اس کو کلام کے ساتھ پرکھیں۔ جیسے یوحنا پہلا باب اس کی 4 آیت میں کہتا ہے کہ ہر ایک روحوں کو پرکھو۔ آپ سب کا کلام سنیں، لیکن اس کو کلام کے ساتھ پرکھیں، کلام کے ساتھ ان کو جانچیں، اور جو کلام کی بات اگر کلام کے مطابق ہے تو اس کو قبول کریں، اگر نہیں ہے تو اس کو کبھی قبول مت کریں، یا اس کو کبھی قبول مت کریں۔ ایک حوالہ ہے جو میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، اور جب ہم پڑھتے ہیں کلوسیو 3 باب اس کی 16 آیت کو، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں کثرت کے ساتھ بسنے دو، کثرت کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ نہیں، لاچاری کے ساتھ نہیں، بلکہ کثرت کے ساتھ کلام کو اپنے دل میں بسنے دو۔ جب کلام آپ کے دل میں ہوگا تو آپ سچائی تک پہنچیں گے، جب کلام آپ کے دل میں ہوگا تو آپ سچائی کو جانیں گے، جب آپ کلام کو پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، دیکھیں گے، کلام کے وسیلہ سے آپ سچائی تک پہنچیں گے۔ کوئی اور سچائی نہیں، سچائی ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے یسوع۔ اور یسوع کی باتوں کو جب آپ سنیں گے تو آپ سچائی کو پائیں گے، اور سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اور بھی بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کیونکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے گی۔ اور یہ میسیج دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔